سرحدی تنازع ہے، فوجیں ایک دوسرے کے سامنے کھڑی ہیں، کسی وقت بھی بڑا فوجی ٹکراؤ ہو سکتا ہے۔ اس کی بات کرتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ پاکستان میں تو میڈیا اور پبلک اوپینین کے پاس اس وقت فوکس کرنے کے لیے پاناما کیس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے، لیکن دنیا میں اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہے، اور ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہمارے خطے میں ہو رہی ہے اس کا تعلق ہے چین اور بھارت کے تعلقات کے حوالے سے۔ دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کشیدہ ہیں اور کشیدہ تر ہو رہے ہیں، اور اب تازہ ترین اطلاعات کے مطابق دونوں ملکوں کی فوجیں آئی بال ٹو آئی بال سچویشن میں ہیں اور فوجی ٹکراؤ کا خطرہ پیدا ہوا ہے۔ یہ معاملہ ہے چین کے سرحدی علاقے سکم ریجن میں بھارتی جارحیت کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے، جس کے بعد چین اور بھارت میں جو یہ پہلے سے سرحدی تنازع ہے یہ تشویشناک صورتحال اختیار کر رہا ہے۔ بھارت اور چین کے درمیان یہ کشیدگی اس وقت شروع ہوئی تھی جب بھارتی بارڈر فورس نے پچھلے مہینے کی 16 تاریخ کو سکم کے علاقے ڈوکلا میں داخل ہو کر چینی سڑک پر کام رکوا دیا تھا۔ چین اور بھارت کے درمیان 3500 کلومیٹر یہ طویل سکم ریجن ہے، جہاں 1962 میں محدود جنگ بھی ہو چکی ہے، جبکہ سکم میں سرحدی حدود کے حوالے سے چین اور بھارت میں LAC یعنی کہ لائن آف ایکچول کنٹرول پر کئی بار جنگ ہوتے ہوتے بچی ہے۔ چین کے وزارت خارجہ کے ترجمان نے آج ایک میڈیا بریفنگ میں کہا کہ بھارتی فوجی سرحدی خلاف ورزیوں سے گریز کریں، اس پر بین الاقوامی برادری کو بھی تشویش ہے۔ غیر ملکی سفارتکاروں کو بھارتی جارحیت سے ہم نے آگاہ کر دیا ہے۔ آج ٹائمز آف انڈیا نے کہا کہ چین کے ساتھ سرحدی کشیدگی کے حوالے سے اس کا کہنا تھا کہ چین نے دنیا کو واضح پیغام دے دیا ہے کہ وہ بھارتی اشتعال انگیزیوں پر زیادہ عرصے صبر نہیں کرے گا۔ چین نے G20 اور سلامتی کونسل کے مستقل اراکین کو بند کمرے میں بریفنگ دی ہے اور اس پر اپنے سخت موقف کا اظہار کیا ہے۔ چین نے واضح کیا ہے کہ سرحدی امن کے لیے بھارتی فوج کو غیر مشروط طور پر اپنی سرحدوں تک محدود ہونا پڑے گا۔ چینی اخبار گلوبل ٹائمز نے کل ایک امپورٹنٹ ایڈیٹوریل لکھا۔ اس نے کہا کہ بھارتی اشتعال انگیزیاں جاری رہی تو سرحد پر باقاعدہ جنگ شروع ہو سکتی ہے۔ چین کو بھارت کے ساتھ طویل سرحدی تنازع کے لیے تیاری کرنا چاہیے۔ بھارت نے سرحدی تنازعات پر مذاکرات کے لیے ماحول کو زہر آلود کر دیا ہے۔ گلوبل ٹائمز کہتا ہے کہ چین کو اپنی حاکمیت برقرار رکھنے کے لیے سرحدوں پر فوجی تعمیرات جلد بنانی چاہیے۔ اگر بھارت تنازع بڑھانے سے باز نہ آئے تو پھر اسے بھرپور سبق سکھانا چاہیے۔ دوسری جانب بھارت میں بھی وزیر دفاع اور سماج وادی کے پارٹی کے سربراہ ملائم سنگھ یادو نے کہا ہے کہ مودی حکومت آنکھیں بند کر کے بیٹھی ہے، جبکہ چین نے پاکستان کے ساتھ مل کر بھارت پر حملے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ پوری صورتحال میں بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں نامور ڈیفنس افیئرز ایکسپرٹ اور اینالسٹ ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ شہزاد چودھری۔ بہت بہت شکریہ ایئر مارشل صاحب۔ یہ پورا بیک گراؤنڈ تو میں نے آپ کو دیا، کتنا پوٹینشل ہے اس میں کہ یہ ایک میجر کانفرنٹریشن ہو جائے، ایک میجر ملٹری کانفلکٹ ہو جائے، کیونکہ چائنا نارملی یہ ہیڈ آن کولیجن سے اوائڈ کرتا ہے، لیکن کتنا آپ کے نزدیک یہ ٹیمپریچر کتنا زیادہ ہے اس کے بیک گراؤنڈ کے حوالے سے؟ کامران خان صاحب، یہ کافی ایک پوٹینشلی ڈینجرس سچویشن ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر پولیٹیکل جو آبجیکٹیوز ہیں ان کا تعلق ہے اس کے ساتھ۔ یعنی پولیٹیکل آبجیکٹیو سے مراد یہ ہے کہ چین مثال کے طور پہ اپنے طور پر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ جو سلک روٹ کی جو لنکیجز ہیں، پرانے سلک روٹ کی، اولڈ سلک روٹ جسے کہتے ہیں، اور وہ اس نے سنکیانگ پروونس سے سٹارٹ کر کے تبت کو ملایا، اور پھر تبت سے اب آگے لے کے جا رہا ہے، اور وہ پورے کے پورے سرحدی علاقے کو جس کو اولڈ سلک روٹ کہتے تھے اس کو ری ایکٹیویٹ کرنا چاہتا ہے، اس کی کنیکٹیوٹی بنانا چاہتا ہے، وہاں پہ ٹریڈ کرنا چاہتا ہے۔ تو اس نے سڑک بنانے کی کوشش کی ہے اس علاقے میں جو کہ چین کے اندر ہی ہے، لیکن سکم کا ایک وہ علاقہ ہے جہاں پر کہ غالباً ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ انڈیا اور چائنا نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم ایک میل کے ایریا کے اندر اپنی افواج نہیں رکھیں گے۔ یعنی لائن آف ایکچول کنٹرول تو وہ ہے جہاں پر کہ آپ کی لائن لگی ہوئی ہے۔ یاد رکھیں کہ 1962 کی جنگ کے بعد اور اس سے پہلے بھی جب برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا تو میک مہن لائن ایک انگریز کے نام پہ ڈیوائیڈ کرتی ہے، یہ ڈیٹرمن کرتی ہے اس لائن کو، جس کو چین ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ لیکن بہر صورت اس نے انڈیا کے ساتھ 62 کے بعد ایک یہ معاہدہ ضرور کیا کہ فی الحال ہم اس کو ایسے ہی رکھیں گے جس طریقے سے یہ لائنز ہیں، لائن آف ایکچول کنٹرول ہوگا، لیکن ہم بیچ میں ایک نو مینز لینڈ کریٹ کریں گے۔ تو یہ جب سڑک بنانے کی کوشش کی انہوں نے اس علاقے میں جو کہ چین کے اندر ہے لیکن بھوٹان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور بھوٹان اس پہ کلیم رکھتا ہے، بھارت کا کلیم بھی نہیں ہے، تو بھارت نے چھلانگ مار کے اس دن کوشش کی جس دن مودی صاحب جا رہے تھے امریکہ وزٹ پہ، یہ غالباً ثابت کرنے کے لیے کہ اب نیا تھانے دار اور ٹھیکیدار یہاں پہ بھارت ہے۔ اچھا ماشاء صاحب، اس میں ایک چیز بڑی کرٹیکل ہے نا
کہ یہ جب بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں اس کی کاز جو ہوتی ہے وہ ادھر نہیں ہے، لائن آف ایکچوئل کنٹرول پہ نہیں ہے، یہ پولیٹیکل ایشوز ہیں، اور یہ وہ کانفلکٹ ہے جو کہ انڈیا اور چائنا کے درمیان باقی ہے، جس میں ون بیلٹ ون روڈ سلسلہ ہے، سی پیک سلسلہ ہے، اور پھر بھارت اس کو ڈیریل کرنے کی جو کیمپین کر رہا ہے، اس کا پورا بیک گراؤنڈ وہ ہے، یعنی کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول ایکچوئل کاز نہیں ہے، ایکچوئل کاز وہ ٹینشن ہے جو چائنا سائنو انڈیا جو ٹینشن چل رہی ہے۔ خان صاحب دیکھیں نا، یہ ایک سی پیک ہے جو کہ پاکستان میں گوادر سے لے کے کاشغر کے ساتھ ملا رہا ہے، دوسرا ایک اسی طرح کی لائن چین اپنے علاقے سے تھرو بنگلہ دیش، برما اور میانمار یعنی اور تھائی لینڈ، یہ نیچے تک ایک پوری کی پوری وہاں پہ لنکیج ڈائریکٹ ایک سی پیک ادھر بھی بن رہا ہے۔ اچھا، سی پیک قسم کا ایک نظام ادھر بھی بن رہا ہے۔ اچھا، جب آپ دو سی پیکس کریٹ کر دیں گے بھارت کے ارد گرد میں، اور پھر اس کے بعد نارتھ میں ملا دیں گے اپنے سنکیانگ پروونس کو آلموسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ کہ نیفا جو ایریا ہے نارتھ ایسٹرن فیڈرلی ایڈمنسٹریٹ ایریا انڈیا کا، آسام وغیرہ کی طرف سے، تو پھر آپ نے تینوں طرف سے بھارت کو گھیر لیا ہے۔ یہ ہے ڈر جو کہ بھارت کو پڑ رہا ہے، اور اس کے سیاسی مقاصد بھی ہیں، اس کے ٹریڈ کے مقاصد بھی ہیں، اس کے فوائد بھی ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح کہا کہ لائن آف ایکچوئل کنٹرول سے زیادہ پرابلم یہ ہے کہ جو چین جس طریقے سے اپنی پولیٹیکل اور اکنامک پوزیشن کو مینٹین اور سٹرینگتھن کر رہا ہے، بھارت تو اس کو چیلنج کرنا چاہتا تھا، اور بھارت دیکھ رہا ہے کہ وہ اب وہ جو، اور ساؤتھ میں یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک میریٹائم سلک روٹ بھی کریٹ کیا ہوا ہے، اسٹرنگ آف پرلز کہتے ہیں اس کو، مختلف بندرگاہیں گوادر ایسی بنا دی کہ چاروں طرف سے بھارت جو کہ چیلنج کرنے جا رہا تھا اب اپنے طور پہ اپنے آپ کو پھنسا ہوا پا رہا ہے، تو یہ فرسٹریشن ہے۔ بہت بہت شکریہ ریٹائرڈ ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری ہمارے ساتھ تھے۔